الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فقال ربنا عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اردو میں بات چیت کرتے ہوئے آپ نے یہ محاورہ کہا ہوگا، سنا ہوگا، یا یہ الفاظ سنتے ہیں، کہتے ہیں اس روز یا جس روز استاد طالب علم کو تنبیہ کرتے ہوئے بتاتا ہے اگر محنت نہ کی اور جب پھر نتیجہ سامنے آئے گا اس روز کیا کرو گے، اور جس دن ایک افسر اپنے ماتحت سے کہتے ہیں کہ جس دن میں نے تمہیں اس نوکری سے برخاست کر دیا، جس دن، اور خواہشات میں یہ وہ روز یا وہ دن اس طرح بستا ہے کہ ہم کہتے ہیں جس دن میں یہ کام کر لوں تو گویا زندگی میں کامیاب ہو جاؤں. یہ اس روز یا جس دن قرآن میں بھی ہے. قرآن میں صرف اس لفظ کو لے کر جس روز یا اس دن ان آیات کو نکالنا شروع کر دیں اور پھر دیکھیں منظر کیا بنتا ہے. اس روز کے ڈر سے جس نے گناہ سے بچنا ہو، قرآن کہتا ہے کہ اس کے سامنے جب گناہ کا موقع آتا ہے وہ کہتا ہے قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم. اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے اصل میں اس بڑے دن کا ڈر ہے، وہ روز جس دن من یصرف عنہ یومئذ فقد رحمہ، جس بندے سے اس روز عذاب ہٹا لیا گیا تو گویا کہ اس کو اللہ کی رحمت مل گئی. وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ، یہی اصل کامیابی ہوگی کہ اس روز وہاں پر بچ جائیں. ایک آیت کا حصہ دعوت دیتا ہے حساب کی اور دوسرا خوشخبری دیتا ہے ثواب کی. حساب یہ ہے کہ جب آنکھوں کے سامنے کوئی گناہ تیار ہے، ہاتھوں کے سامنے تیار ہے،
جیب کے لیے تیار ہے، کانوں کے لیے گناہ تیار ہے، اس وقت انسان کے ذہن میں قرآن ہادی و مرشد بن کے آئے اور یہ آیت کہے ان عصیت ربی، اگر میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی، انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، مجھے اس دن کے ڈر سے، اس دن کے عذاب سے، بڑے دن کے عذاب سے ڈر لگتا ہے۔ اس روز قرآن کہتا ہے والوزن یومئذ الحق، اس دن انسان کے سارے نامہ اعمال کو تولا جانا وہ ہو کے ہی رہنا ہے۔ فمن ثقلت موازینہ، تو اس روز جس کے پلڑے بھاری ہو گئے، فاولئک هم المفلحون، کامیاب ایسے ہی لوگ ہوں گے۔ ومن خفت موازینہ، جس کے پلڑے ہلکے رہ گئے، فاولئک الذین خسروا انفسہم، یہی ہے جو اپنی ذات کا نقصان کر کے بیٹھے ہوں گے۔ اس روز وزن ہونا ہے، ہر شخص کا ہونا ہے۔ جس کے پلڑے بھاری ہو گئے اس نے کامیاب ہونا ہے، جو نیکی سے خالی اوپر چلے گئے وہ نقصان اٹھانے والا ہوگا۔ اس روز کہہ کے قرآن پھر دعوت حساب دے رہا ہے اور ثواب اور عذاب کی خبر دے رہا ہے۔ اس دن جب آپ کو خوشی ملتی ہے، یا جس روز میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا، وہ دن نہیں بھولتا، وہ خوشی نہیں بھولتی۔ وہ انسان کی زندگی میں کچھ نہ کچھ دن میں فلاں کامیابی ملی، فلاں امتحان میں پاس ہوا، فلاں کے بارے میں خوشخبری ملی، میری زندگی میں فلاں دن اس روز یہ ہوا، وہ اس روز جس روز کہتے کہتے اپنی نسلوں کو سناتا جاتا ہے۔ لیکن قرآن بھی کہتا ہے کہ اس روز اور جس روز، یہ کہہ کر قرآن مسلسل اپنی آیات اور صورتوں میں انسان کو جھنجھوڑتا ہے، پکڑتا ہے، ہلاتا ہے، جگاتا ہے، راستہ دکھاتا ہے۔ اس دن رشتوں کا کیا حال ہوگا؟ اس دن یہ سگے رشتے، ان کا کیا حال ہوگا؟ قرآن بتاتا ہے یہ رشتوں کی حقیقت بھی اس دن انسان کے اعمال کی بنیاد پہ ہوگی۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، جب رب کی طرف سے ناقوس قیامت بجا دیا جائے گا، فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ، اس روز آپس کے سارے رشتے کٹ جائیں گے، رشتہ داریاں بندہ بھول جائے گا، ناطے ٹوٹ جائیں گے، واقفیت کٹ جائے گی۔ فلا انساب بینہم یومئذ، رشتے بکھر جائیں گے۔ ولا یتساءلون، آپس میں بات کرنے کی ہمت نہیں ہوگی۔ فمن ثقلت موازینہ، جس کے پلڑے اس دن بھاری ہو گئے، فاولئک هم المفلحون، وہی کامیاب ہوں گے۔ ومن خفت موازینہ، جس کے پلڑے ہلکیوں کے اوپر لگ گئے، فاولئک الذین خسروا انفسہم، یہی لوگ اپنا آپ ہار چکے ہوں گے۔ فی جہنم خالدون، جہنم میں سدا کے مکین بن جائیں گے۔ تلفح وجوہہم النار، چہرے کے اوپر آگ کے تھپڑ لگیں گے۔ وہم فیہا کالحون، اسے میں بھونتے رہیں گے۔ الم تکن آیاتی تتلی علیکم، آوازیں آئیں گی کہ میرے احکامات تمہارے سامنے پیش نہیں کیے جاتے تھے۔ فکنتم بہا تکذبون، تم تو ان کو جھٹلاتے چلے آئے تھے۔ قالو، پریشان ہو کے حسرت سے کہیں گے، ربنا غلبت علینا شقوتنا، اے اللہ ہم پہ ہماری بدبختی غالب آ گئی تھی۔ وکننا قوما ضالین، ہم سارے اجتماعی طور پر گمراہی کے راہ پہ چلنے والی قوم بن گئے تھے۔ ربنا اخرجنا منہا، اے رب ہمیں ایک دفعہ، اے ہمارے رب، اخرجنا منہا، ہمیں اس میں سے نکال تو صحیح۔ فإن عدنا فإنا ظالمون، اب اگر ہم نے نکل کر دوبارہ یہ گناہ کیے
تو پھر واقعی ہم اپنا ظلم تسلیم کریں گے. قال اخسؤوا فیہا، کہا جائے گا اسی میں سڑتے رہو، جلتے رہو، عذاب سہتے رہو. ولا تکلمون، مجھ سے بات کرنے کی ہمت بھی نہ کرنا. یہ اس روز ہوگا، اور جس روز ہوگا اس میں انسان دو قسم کے ہوں گے. ثقلت موازینہ، خفت موازینہ. فی الجنت، فی الجنات، اور یہاں پہ خسروا انفسہم. اصحاب الجنت، اصحاب النار. ان کے پاس نہریں ہیں، ان کے پاس کھولتا پانی ہے، یہ سیراب ہو رہے ہیں، ان کی آنتیں کاٹی جا رہی ہیں، یہ صوفوں پہ بیٹھے ہیں، شاندار لباس پہنا ہے، ان کے اوپر بھی آگ ہے، ان کے نیچے بھی آگ ہے. اس روز، جس روز یہ ہونا ہے اور ہمارا ایمان ہے ہونا ہے. یوم یرون الملائکہ، پھر قرآن کو کھول کے یومئذ ڈھونڈیے، موبائل کو کھول کر پھر صرف یومئذ کا لفظ ڈھونڈیں، اور یومئذ کے ساتھ ساتھ پورے قرآن میں چلتے جائیں، پورے قرآن میں اس آیت پہ ٹھہرتے جائیں. اس آیت میں جس میں یومئذ کا لفظ آیا ہے، یومئذ، اس روز، اس آیت کے آگے اور پیچھے دیکھیں سما کیا ہے، منظر کیا ہے، قرآن کیا کہہ رہا ہے. یوم یرون الملائکہ لا بشری یومئذ للمجرمین. اس دن تو پھر مجرموں کو کوئی خوشخبری نہیں مل سکتی. وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، اس دن ظالم اپنے ہاتھوں کو نوچے گا، کاٹے گا، دانتوں میں لے گا، اپنے وجود کو اذیت دے گا. یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کہے گا کاش کہ میں نے رسول کے ساتھ اپنا راستہ بنا لیا ہوتا. یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش کہ میں نے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تعلیمات پہ عمل کر لیا ہوتا. یا ویلتھا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش کہ فلاں کو اپنی زندگی میں بطور دوست جگہ نہ دی ہوتی. یہ اس روز ہوگا، رشتے کٹیں گے، دوستیاں کٹیں گی، اور وہ دوستیاں اور وہ یاریاں قرآن کہتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو. وہ دوستیاں اور یاریاں، وہ ایک دوسرے کے ساتھ وفاداریاں جو دین سے ہٹ کر اور دین کے مخالف ہوں گی، اس وقت وہ دوست ایک دوسرے سے نہ صرف کٹیں گے بلکہ ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے. الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو. جب حساب ہوگا نمازوں کا، چند دوستوں کا، پتہ لگے گا نماز کے وقت یہ اپنی محفلیں سجا کے بیٹھتے تھے. ایک ایک کر کے جب عذاب کی طرف بھیجا جائے گا، وہ دوسرے دوست پہ، وہ دوسرے دوست کے خلاف گواہی دے گا، یہ ہمیں ٹالتا تھا، یہ ہماری نماز خراب کرتا تھا. وہ فیشن کے نام پر جو بےہودگیاں پھیلائی گئیں، وہ بیٹیاں ماؤں کے خلاف، مائیں بیٹیوں کے خلاف، بہنیں بہنوں کے خلاف کھڑی ہو جائیں گی. الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. اس روز دوست ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے، الا المتقین، مگر تقوی پہ چلنے والوں کا معاملہ یہ نہیں ہوگا. ان کو تو کہا جا رہا ہوگا پیار سے، یا عبادی، اے میرے بندو، لا خوف علیکم اليوم، آج تم پہ کسی قسم کا کوئی خوف نہیں، کوئی گھبراہٹ نہیں ہے. ولا انتم تحزنون، تمہیں غم کا احساس بھی نہیں ہوگا. کیوں؟ الذین آمنوا بآیاتنا، یہ عملی طور پر اسلام پر چلنے والے تھے. وکانوا مسلمین، سر جھکا کے چلے اور چلتے ہی رہے. کہا جائے گا ادخلوا الجنہ انتم وازواجکم تحبرون، جاؤ ان جنتوں میں داخل ہو جاؤ، تم بھی، تمہارے ساتھ تمہاری بیویاں بھی، اب تمہیں یہیں پہ خوشی نصیب ہوگی. یہ اسی روز ہوگا، اللہ ہمیں بھی اس میں داخل فرما. اس روز قرآن کہتا ہے یومئذ تعرضون لا تخفى منکم خافیہ، اس روز تم سب لوگوں کو پیش کر دیا جائے گا،
لا تخفى منکم خافیہ، کوئی چھپی رہنے والی چیز چھپی نہیں ہوگی، کچھ نہیں چھپے گا، خیال وجود بن جائیں گے، اعمال حقیقت میں نظر آئیں گے، وہ اپنا جسم گواہ ہوگا، وہ زبان پکارے گی، ہاتھ کو قوت گویائی مل جائے گی۔ اس روز پھر کیا ہوگا؟ چھپی ہوئی چیزیں جب سامنے آئیں گی، فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، ایک منظر ہوگا جس شخص کے دائیں ہاتھ میں اس کا نتیجہ پکڑا دیا جائے گا، فَيَقُول، بلائے گا، خوشی میں کہے گا، ہاؤمو، لوگو آؤ، اقرؤوا کتابیہ، میرا رزلٹ کارڈ دیکھ لو، اقرؤوا کتابیہ، میرا نامہ اعمال تو دیکھو، اقرؤوا کتابیہ، میرا یہ رجسٹر تو دیکھو، انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے اس حساب سے ملاقات کا یقین تھا، انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے اپنی زندگی کے عمر میں، اپنی زندگی کے ماہ و سال میں، شب و روز میں، معاملات میں، مال میں، عبادات میں یقین تھا کہ میرے یہاں کے عمل وہاں پہ میں پا لوں گا، ملاقن حسابیہ، میں اپنے حساب کو وہاں پہ پاؤں گا۔ قرآن کہتا ہے فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، اپنی دل پسند زندگی میں وہ بندہ ہوگا، فی جنت عالیہ، اونچے اونچے باغات میں ہوگا، قطوفها دانیہ، کیا ہی شاندار وہاں پہ اس کے میوے ہوں گے۔ کہا جائے گا کلوا واشربوا، یہ اعزاز پانے والو، کلوا واشربوا ہنیئا بما اسرفتم فی الایام الخالیہ، جو تم نے اپنے گزری ہوئی عمر میں کیا اس کے بدلے جاؤ، جو کھانا ہے کھاؤ، جو پینا ہے پیو۔ اس روز یہ ہوگا، اے اللہ ہمیں بھی اس منظر کا حصہ بننے کی توفیق عطا فرما دے۔ لیکن اس روز ایک دوسرا منظر بھی سجا ہوگا۔ قرآن جب ایک منظر دکھاتا ہے، اتمام حجت کے لیے دوسرا بھی دکھا دیتا ہے۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، لیکن جس کو بلا کر اس کے بائیں ہاتھ میں اس کا نامہ اعمال دیا جائے گا، فَيَقُولُ، کہے گا، یا لیتنی لم اوت کتابیہ، کاش کہ مجھے میرے یہ اعمال نہ دکھائے جاتے، میری کتاب نہ پکڑائی جاتی، میری ڈی ایم سی نہ دی جاتی، میرا یہ رزلٹ کارڈ نہ دیا جاتا، وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَہ، مجھے کیا پتا یہ میرا کیا حساب ہے، یا لیتہا کانت القاضیہ، کاش کہ جو مر گیا تھا وہ موت فنا کر دینے والی ہوتی، کاش کہ یہ زندگی ہوتی ہی نہ، ما اغنی عنی مالیہ، آج میرے کام میرا مال نہیں آ رہا، ہلک عنی سلطانیہ، میرا منصب، میری پوزیشن، میرا اقتدار، میری بیوروکریسی میں قوت اور طاقت مجھے لے ڈوبی، ہلک عنی سلطانیہ، مجھے میری خوشحالی لے ڈوبی، ہلک عنی سلطانیہ، میں اس خوشحالی سے، اپنے سلطان سے، اس اقتدار کی وجہ سے، اپنی صلاحیت کی وجہ سے، دنیا میں کھو جانے کی وجہ سے میں دین سے دور ہوا، برباد ہوا، ما اغنی عنی مالیہ، آج میرے نوکر چاکر، میری کوٹیاں، میرا بیلنس، میری جائیداد نہیں ہے کام آ رہی، ما اغنی عنی مالیہ، ہلک عنی سلطانیہ، میری وہ صلاحیت، میری وہ قوت، میری وہ طاقت، میرا وہ نشہ مجھے لے ڈوبا۔ اس دن قرآن کہتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ، اس روز، ہاں قرآن کا محاورہ ہے اس روز، پڑھتے جائیں، اس آیت پہ ٹھہرتے جائیں، قرآن کا پیغام اور منظر سمجھتے جائیں۔ یوم یفر المرء من اخیہ، اس دن بھائی اپنے بھائی کو چھوڑ کے بھاگ رہا ہوگا، وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، بندہ اپنی ماں کو، اپنے باپ کو چھوڑ کے بھاگ رہا ہوگا، وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، بندہ اپنی بیوی کو اور اپنے بیٹوں کو چھوڑ کے بھاگے گا، کیوں نہ بھاگے، لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، اس دن تو معاملہ ہی ایسا ہوگا، بندے کو اپنی پڑی ہوگی،
اپنے سوا کسی اور کی کچھ نہیں ہوگا, کچھ یاد نہیں ہوگا, کوئی پرواہ نہیں ہوگی. قرآن اس سے زیادہ ہولناک منظر پیش کرتا ہے. ادھر تو صرف بھاگ رہا ہے, بھائی کو چھوڑ کر, بیٹے کو چھوڑ کر, ماں کو چھوڑ کر, بیوی کو چھوڑ کر, باپ کو چھوڑ کر. اس سے زیادہ ہولناک منظر انسان کا یہ ہوگا. یبصرونہم یود المجرم, اس دن مجرم بن کے پیش ہونے والا وہ کوشش کرے گا, خواہش کرے گا, لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ, کاش کہ آج میں اپنے بیٹوں کو عذاب کے لیے پیش کر کے اپنی جان چھڑوا لوں. لو یفتدی من عذاب یومئذ, اس روز کے عذاب سے کاش کہ میں اپنے بیٹوں کو پیش کر کے اپنی جان چھڑوا لوں. وصاحبتہ واخیہ, اپنی بیوی کو, اپنے بھائی کو پیش کر کے, وفصیلتہ التی تؤویہ, اور اپنی وہ برادری جو اس کی طاقت کا ذریعہ تھی میں اس کو پیش کر دوں, اور اپنی جان اس آگ سے بچا لوں. اس سے زیادہ ہولناکی بندہ آگ کے سامنے اپنا خاندان پیش کر دے, وہاں پر ہولناکی ہوگی. ماں بچوں کو چھوڑ دے گی, گرا دے گی, دودھ پیتے بچے کو بھی پھینک دے گی. اس دن کی ہولناکی قرآن اس روز کہہ کے بار بار یاد کرواتا ہے. انسان ہونا آسان مرتبہ نہیں ہے. مسلمان ہونا اور صرف دنیا میں خوشحال ہو جانا یہ کامیابی نہیں ہے, یہ عارضی زندگی ہے. وہاں پہ کیا بنے گا؟ یہاں پہ کوئی آگ لگ جائے, کوئی ہسپتال ہے, کوئی ڈاکٹر ہے, وہاں پہ یہ نہیں ہوں گی. قرآن کہتا ہے بیٹے پیش کر کے, برادری پیش کر کے, ماں پیش کر کے, باپ پیش کر کے بندہ پھر خواہش کرے گا وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ, جو زمین میں تھا اس کو وہ پیش کرے اور اپنے آپ کو بچا لے. قرآن کہتے ہیں نہیں, اِنَّهَا لَظَى, وہ دنیا گزر گئی, یہ دہکتی ہوئی آگ ہے. نَزَّاعَةً لِلشَّوَى, یہ چمڑیاں ادھیڑ دے گی. تَدْعُو مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَّى, یہ آگ بلا رہی ہے, بلائے گی جو بھاگ کے جائے گا, جو منہ پھیر کے جائے گا اس کو بلائے گی. وَجَمَعَ فَأَوْعَى, جو منہ پھیر کے چلا گیا. وَتَوَلَّى, قرآن سے اس نے اپنا رخ پھیر لیا. وَجَمَعَ, جمع کرتا رہا. فَأَوْعَى, سمیٹتا رہا. إِنَّ الْإِنسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا, انسان ایسا ہی تو جلد باز ہے, نقد پر راضی ہے, آخرت کو بھولا ہوا ہے. اِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا, یہ تھوڑی سی تکلیف آتی ہے بے صبرا ہو جاتا ہے. وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا, ہاتھ میں 4 پیسے آتے ہیں روکنا شروع کر دیتا ہے. ہاں إِلَّا الْمُصَلِّينَ, اس ہولناکی سے بچ کے رہیں گے تو مسلین, نماز پڑھنے والے ہوں گے. منظر دیکھیے, اور آخر میں مسلین نماز پڑھنے والوں کا اس ہولناکی سے بچنے کا انداز دیکھیے. ان کو باپ اور ماں اور بیٹے اور بھائیوں کو پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی. اس روز لا خوف علیکم, کوئی خوف نہیں ہوگا. قرآن کھولیے, صرف اس روز کا لفظ نکالتے جائیے. ایک آخری منظر, وَجِیءَ یَوْمَئِذٍ بِجَہَنَّمَ, اس روز جہنم کو لایا جائے گا. وَجِیءَ یَوْمَئِذٍ بِجَہَنَّمَ, لایا جائے گا. یَوْمَئِذٍ یَتَذَکَّرُ الْإِنسان, انسان یاد کرنے کی کوشش کرے گا. وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ, اب تمہیں کہاں پہ یاد آئے گا, اب تمہاری یادداشت کہاں کام کرے گی. یقول, کہے گا, یا لیتنی قدمت لحیاتی, کاش کہ اس زندگی کے لیے میں نے کچھ پیش کیا ہوتا, جمع کیا ہوتا. وجیء یومئذ بجہنم, یومئذ یتذکر الانسان وأنى له الذکریٰ. یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی, کاش کہ میں نے یہاں کے لیے نفل رکھے ہوتے, تلاوتیں رکھی ہوتی, اذکار جمع کیے ہوتے, صدقے دیے ہوتے, گناہوں سے بچا ہوتا, میوزک کو کی عادت نہ ڈالی ہوتی,
فلموں سے اپنے آنکھ اور کان اور اپنے سر کو، اپنے دماغ کو آلودہ نہ کیا ہوتا، یہ سیاسی غلاظتوں کا میں حصہ نہ ہوتا، یہ فرقہ واریت کا میں علمبردار نہ ہوتا، میں اللہ کا بندہ ہوتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوتا، کاش کہ میں جمع کر لیتا. یقول الانسان یومئذ این المفر، بندہ اس دن کہے گا کوئی پناہ گاہ ہے، این المفر، کوئی بچ جانے کی جگہ ہے. کلا لا وزر الی ربک یومئذ المستقر، کوئی جائے پناہ نہیں ہے، اس اپنے رب کی طرف جا کے ٹھہرنا ہے. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، انسان کو اس روز جو اس نے پیش کیا، جو پیچھے چھوڑ آیا، سارے کا سارا بتا دیا جائے گا. اور بتانے کے بعد پھر دو ہی مقام ہیں، دو ہی تقسیمیں ہیں. ثقلت موازینہ، جس کے پلڑے بھاری ہو گئے، خفت موازینہ، جس کے پلڑے ہلکے رہ گئے. اس جمعے کا خلاصہ اور زندگی کی ساری کوشش کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان اپنے پلڑوں کی فکر کر لے، اپنے ترازو بنا لے، اپنے اعمال خود تول لے. اللہ سے دعا کیجئے اللہ قیامت کے دن ہمارے والدین اور بچوں کے گھر والوں کے پلڑے بھاری فرما دینا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ. اللہم لک الحمد کما ينبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اپنے موبائل کو یا قرآن کے الفاظ کو تلاش کرنے کے لیے جو بھی سافٹ ویئر آپ کہیں بھی استعمال کرتے ہیں، اس میں یومئذ لکھیے، اس روز، اور پھر ان آیات سے تیزی سے گزرتے جائیں جس میں یومئذ آتا ہے. اور پھر 3 آخری آیات قرآن کی بطور خاص الگ لکھ لیں، جو ترتیب کے حساب سے جن میں قرآن کریم میں یومئذ آخری 3 دفعہ آیا ہے. وہ 3 پیغامات ہیں، 3 حقائق ہیں. وہ زندگی گزارنے کے لیے اپنی قبر سے پہلے اپنی ملازمت، تجارت اور اپنی معیشت کو اپنی آخرت کی کامیابی بنانے کے لیے 3 پیغامات ہیں. آخر سے جو تیسری آیت ہے جس میں قرآن کریم میں یومئذ آیا ہے، یومئذ یصدر الناس اشتاتا، اس روز لوگ نکلیں گے مختلف ٹولیاں بن کے، لیروا اعمالہم، تاکہ ان کے اعمال ان کو دکھا دیے جائیں. وہ ٹولیاں حنفی، سلفی، شافی کی بنیاد پہ نہیں ہوں گی، وہ ٹولیاں آمین، اونچی نیچی کے بنیاد پہ نہیں ہوں گی، وہ ٹولیاں نیلی، کالی، پیلی اس پگڑی کے بنیاد پہ نہیں ہوں گی. جن چیزوں میں ہم کھوئے ہوئے ہیں وہ ان کی بنیاد پہ ٹولیاں نہیں ہوں گی. وہ ٹولیاں کس کی بنیاد پہ ہوں گی؟ اگلی آیت جا کے پڑھ لیجئے گا. اس کے بعد آخری سے پہلی جو آیت، سیکنڈ لاسٹ آیت قرآن میں ہے جس میں یومئذ اس روز کا ذکر ہے. ان ربہم بہم یومئذ لخبیر، اس دن ان کا رب ان کی ہر چیز سے واقف ہوگا اور واقف کر بھی دے گا. پہلی حقیقت کہ ٹولیوں کی شکل میں پیش ہونا ہے، دوسری حقیقت کہ رب بتانے والا، دکھانے والا ہے، اور آخری آیت جس میں یومئذ آیا ہے، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اس روز تم سب کو ان نعمتوں کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی جو تمہیں دی گئی ہیں. اللہ تعالیٰ جب وہ پوچھ گچھ ہو اپنے فضل و رحمت سے ہمیں کامیاب فرما دے، ہمیں اس امتحان میں اپنی رحمت سے کامیاب فرما دے. اے رب کریم، ہمارے ماں باپ کو، ہمارے رشتہ داروں کو، اساتذہ کو، بزرگوں کو، خاندانوں کو
اے اللہ اس پوچھ گچھ کے وقت میں ناکام نہ کرنا۔ اے اللہ ہم اپنے اعمال کا نہیں، آپ کو آپ کی رحمت کا واسطہ دے کے سوال کرتے ہیں، ہمیں وہاں پہ رسوا نہ فرمانا۔ اے اللہ ہمارے جتنے بھی صغیرہ اور کبیرہ گناہ ہیں اے اللہ وہ وہاں پہ معاف فرما دینا۔ اے اللہ جن نعمتوں کی ہم ناقدری کرتے ہیں ان کا حق کسی بھی نعمت کا ادا نہیں کر سکتے، لیکن اے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ہمیں ان کی صفات نصیب فرما دینا۔ اے اللہ لا الہ الا اللہ کے سوا کوئی کلمہ ذہن میں نہیں آتا، اے اللہ آپ کی ذات کے علاوہ کسی کے سامنے جھکنے کا کبھی سوچا بھی نہیں، دل بھی نہیں کیا، سوچ بھی نہیں آئی۔ اے اللہ اس توحید کا واسطہ دے کے یہ سوال کرتے ہیں، ہمیں وہاں پہ رسوا نہ فرمانا۔ اے اللہ ہم سب کو اپنی موت سے پہلے اپنی زندگی میں اپنی اخروی زندگی کے لیے محنت کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ جس دن ہم تیرے سے ملاقات کے لیے حاضر ہوں اے اللہ وہ ہمارا نیکیوں بھرا دن ہو، بہترین حالتوں والا دن ہو، اے اللہ ہمیں اس دن موت نصیب فرمانا۔ اے رب کریم ہمیں موت کے وقت لا الہ الا اللہ نصیب فرما دینا، اور موت سے پہلے جو زندگی ہے اس میں لا الہ الا اللہ پہ چلنے والے صحیح پکے سچے مسلمان اور مومن بننے کی توفیق عطا فرما۔ اے رب کریم ہمیں اپنے دین کو فرقوں سے ہٹ کر اپنا دین سمجھ کر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین سمجھ کر اس کو پڑھنے سمجھنے اور اس پہ اے اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے رب کریم ہمارے جتنے بھی بیمار ہیں اللہم انا نسألک باسمائک الحسنی وصفاتک العلی، اے اللہ آپ کو آپ کے پیارے ناموں کا واسطہ دے کر، آپ کی عظیم صفات کا واسطہ دے کر آپ سے یہ سوال کرتے ہیں، اے اللہ جتنے ہمارے بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے ایک بہت پیارے ساتھی جو اس مسجد میں کافی عرصے سے مزدوری کر رہے ہیں، مسجد کا پیار سے خیال رکھتے ہیں، اس مزدور کے 2 بچے اس وقت ICU میں داخل ہیں، اے اللہ ان بچوں کو صحت نصیب فرما دے۔ اسی مزدور کا ایک تیسرا بچہ چند دن پہلے فوت ہوا ہے، اللہ اس گھرانے کو اے اللہ حوصلہ عطا فرما دے۔ ہمارا ایک اور بھائی ہے، دونوں آنکھوں سے محروم ہے، اس کا آپریشن ہونے جا رہا ہے، یا اللہ اس کی اس مصیبت کو ٹال دے۔ اے اللہ اس کو دنیا کا نور بھی اور آخرت کا نور بھی نصیب فرما دے۔ اے اللہ جو اس کی آزمائش ہے اور جتنے اور لوگوں کی آزمائش ہے رب کریم اس آزمائش میں ان کو سرخرو فرما دے۔ اے اللہ جو صحت مند سلامت ہیں اے اللہ ان کو کسی حادثے سے بیماری سے بچا لے، جو کسی بیماری مبتلا ہیں ان کو یہ بیماری آخرت میں نجات کا ان کے باعث بنا دے۔ اے اللہ جن کے ماں باپ زندہ ہیں ان کو لمبی زندگی صحت والی ایمان والی نصیب فرما۔ جن کے ماں باپ یا 1 یا 2 دنیا سے جا چکے ہیں اللہ ان کی قبروں کو منور و معطر فرما دے۔ اے اللہ ہمارے جتنے عزیز رشتہ دار دور نزدیک کے واقف لوگ جتنے بھی اہل ایمان تیرے پاس جا چکے ہیں اے اللہ آج وہ یہاں پہ نہیں ہیں، اے اللہ ہم آپ کو آپ کی توحید کا واسطہ دے کے سوال کرتے ہیں ہمارے تمام مرحومین کی قبروں کو جنت کے ٹکڑے بنا دے۔ اے اللہ اگر ان میں سے کوئی عذاب کا شکار ہے اس سے عذاب کو اب ٹال دے، اے اللہ اس عذاب کو دور فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کو قرآن پڑھنے سمجھنے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔